معزز دوستو، آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہزار دواری محل۔ یہ ہزار دواری محل کا مین دروازہ ہے۔ اسی دروازے سے اب ہم اندر داخل ہو چکے ہیں۔ یہ جو آپ چھوٹا سا گھر دیکھ رہے ہیں، یہ ٹکٹ گھر ہے۔ اب ہم ٹکٹ لے چکے ہیں۔ اب ہم آپ کو اندر کا دیدار کرانے والے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اسی محل کا نام ہزار دواری محل ہے۔ اس محل کے پریسر میں مدینہ مسجد، نظام امام باڑہ، ایک گھڑی اور انیہ عمارتیں بھی ہیں۔ ہم آپ کو ایک ایک کر کے سب کا دیدار کرائیں گے۔ دیکھ سکتے ہیں یہ ہزار دواری محل ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ محل ہے۔ اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ اس محل میں 1000 دروازے ہیں۔ یہ محل پشچم بنگال کے مرشد آباد میں ہے۔ یہ محل بنگال کے نواب نظیم ہمایوں جاں نے بنوایا تھا۔ اس کا نرمان 1819 میں شروع ہوا تھا اور 1837 میں پورا ہوا تھا۔ اس محل کو بنانے کا مقصد بنگال کے نوابوں کے لیے آواز کے روپ میں استعمال کرنا تھا۔ اس محل کو پہلے بڑا کوٹھی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس محل کو برٹش واستوکار ڈنکن میک لیوٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ معزز دوستو، اس محل کے پریسر میں 4 توپ ہے۔ ایک محل کے دائیں سائڈ، ایک محل کے بائیں سائڈ، اور ایک مدینہ مسجد کے پاس اور ایک امام باڑے کے پاس۔ 2 محل کی حفاظت کے لیے اور ایک توپ مسجد کی حفاظت کے لیے اور ایک توپ امام باڑے کی حفاظت کے لیے۔ ہزار دواری محل کی سب سے مشہور بات اس کے 1000 دروازے ہیں، جن میں سے اصل دروازوں کی سنکھیا صرف 900 ہے، لیکن باقی 100 دروازے نقلی ہے۔ اس سنرچنا کے پیچھے مول وچار محل کے اندر رہنے والے لوگوں کی سرکشا تھی، تاکہ کوئی بھی آکرمن کاری پریسر کی سیما کے باہر سے ان پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام مدینہ مسجد ہے، 3 گنبد والی مسجد۔ اس مسجد کو آپ دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مسجد آج بھی خوبصورتی میں کم نہیں ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ محل کے پریسر میں ایک درگاہ ہے۔ یہ تو معلوم نہیں ہمیں کہ یہ درگاہ کس کا ہے، لیکن ہم نے جب لوگوں سے معلومات کیا تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ درگاہ ہے۔ یہ جو آپ توپ دیکھ رہے ہیں، یہ محل کے اندر سب سے بڑا توپ ہے۔ معزز دوستو، ہزار دواری محل کا نرمان آکرمن کاریوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ آکرمن کاری محل کے اندر جانے کے لیے واستوک دروازہ ڈھونڈنے میں سنگھرش کرتے تھے، تتھا نواب کی سینا کو بھاگنے میں مدد ملتی تھی، تتھا وہ ایک اچوک رننیتی بنا پاتے تھے۔ 1824 سے 1838 تک نواب نظیم ہمایوں جاں بنگال کے شاسک تھے، جو ہزار دواری محل کے مالک تھے۔
یہ محل کے اندر سب سے بڑا گھڑی ہے۔ معزز دوستو، یہ جو آپ نظام امام باڑہ دیکھ رہے ہیں، اس امام باڑہ کو لوگ دیکھنے کے لیے کافی دور دراز مقامات سے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ امام باڑہ ہندوستان کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے، اسی وجہ سے لوگ کافی دور دور سے اس امام باڑہ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ امام باڑہ بہت ہی خوبصورت امام باڑہ ہے۔ معزز دوستو، پشچم بنگال کا مرشید آباد اپنے آپ میں ایک جانا مانا نام ہے، کیونکہ یہ وشو استر پر سب سے بڑا شہر تھا۔ جب نواب مرشد کیل خان بہار، اڑیسہ اور بنگال پر شاسن کرتے تھے، تب مرشید آباد پورے سامراجیہ کی راجدھانی ہوا کرتا تھا۔ معزز دوستو، ہزار دواری محل کے اندر کیا ہے؟ ہزار دواری محل کے اندر ایک سنگرہالیہ ہے، جس میں پراچین وستوؤں، پرانے فرنیچر، قیمتی پینٹنگ، اوزار، ینتر اور بہت کچھ شاندار سنگرہ ہے۔ آپ کو محمد بیغ کا خنجر ملے گا، جس سے اس نے سراج الدولہ کو مارا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک پالکی بھی ہے، جس کا استعمال مغل بادشاہ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے کیا تھا۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو ہزار دواری محل اور مدینہ مسجد، نظام امام باڑہ اور گھڑی کا ہم نے آپ کو دیدار کرا دیے ہیں۔ معزز دوستو، ہزار دواری محل کے اندر محمد بیغ کا خنجر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ یہ وہ خنجر ہے جس سے اس نے نواب سراج الدولہ کو مارا تھا۔ نواب سراج الدولہ کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نواب سراج الدولہ بنگال، بہار، اڑیسہ کے آزاد نواب تھے۔ سن 1057 ہجری میں انگریزوں نے بنگال کے نواب سراج الدولہ پر جھوٹا الزام لگا کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ نواب سراج الدولہ نے مقابلہ کی تیاری کی۔ جب پلاسی کے میدان میں انگریزی فوج اور نواب کے لشکر کا اجتماع ہوا، تو انگریزوں نے اپنی فوجی طاقت کو کمزور سمجھ کر نواب کے وزیر میر جعفر کو لالچ دے کر اپنا طرفدار بنایا۔ 6 شوال سن 1170 ہجری مطابق 24 جون سن 1757 ہجری کو جنگ شروع ہوئی، لیکن میر جعفر کے فریب اور مکاری کے باعث نواب ہار گیا اور انگریزوں کو فتح ہوئی۔ اس فتح سے انگریزوں کا حوصلہ بڑھا
اور وہ پورے بنگال پر سیاسی حیثیت سے چھا گئے۔